اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامة وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ سورہ کہف آیات 105 سے 108۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ کیا تمہیں بتا نہ دیں اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام کوشش اس دنیا کی زندگی کے پیچھے ضائع ہو گئی اور وہ گمان کرتے رہے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اب ایسے لوگ ہی حقیقت میں خسارے والے ہیں، اس لیے فرمایا اولئک الذین کفروا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کر دیا، انکار کر دیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، اپنے رب کے احکامات کا، چاہے وہ عملی طور پر انکار ہو یا پھر قولی طور پر انکار ہو۔ تو جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، وَلِقَائِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بھی وہ انکاری ہیں، تو اب ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فَحَبِطَتْ، پس ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال۔ تو جس انسان کی زندگی کا مطمع نظر ہے ہی دنیا، اسے ہر وقت اپنی دنیا کی فکر ہی رہتی ہے، آخرت کے بارے میں وہ سوچتا ہی نہیں ہے۔ قولی طور پر یا عملی طور پر وہ ثبوت پیش کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو مانتا ہی نہیں ہے، نہ اسے کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا کوئی یقین ہے۔ تو ایسی الہادی زندگی گزارنے والوں کے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ فلا نقیم، تو پس ہم قائم نہیں کریں گے، لہم، ان کے لیے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، وزنا، ترازو، کہ باقی لوگوں کے نامہ اعمال کو تولنے کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا، لیکن ایسے لوگ کہ جنہوں نے ساری زندگی بس دنیا ہی کے لیے گزار دی ہے، اب ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا کے اس عشق نے، دنیا کی ان چاہتوں نے ہماری آیات اور ہماری ملاقات سے بالکل بے نیاز کر دیا، بے خوف کر دیا، تو ان کے یہ سارے اعمال بالکل بے وزن اور بے حقیقت ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں تو یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے اعمال کو تولا ہی نہیں جائے گا۔ فرمایا ذالک جزاؤہم، یہی ان کا بدلہ ہے، یہی ان کی جزا ہے۔ جزا کیا ہے؟ جہنم، جہنم۔ تو ایسے لوگوں کی جزا، ان کا بدلہ جہنم ہے، بما کفروا، بسبب جو انہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا، واتخذوا، اور بنا لیا، آیاتی، میری آیات کو، ورسلی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اس کی شریعت کا مذاق اڑاتے رہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی کوئی بات ماننے کو یہ تیار نہیں تھے۔ تو اب اس جرم کی پاداش میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ، ان الذین، یقیناً جو لوگ، آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کانت لہم، تو ہوگی ان کے لیے، جنات، جنتیں، باغات، کون سے باغات؟ جنات الفردوس، جنت فردوس، نزلا، بطور مہمانی۔ یاد رہے کہ پیچھے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو لوگ یہ گمان کر رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے، تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے، بطور ضیافت ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ اور ایسے لوگ جو ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی ضیافت جنت الفردوس میں ہوگی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیں گے۔ تو اب یہ ایمان اور عمل صالح والوں کا صلہ ہے کہ ان کے لیے جنت الفردوس میں ضیافت تیار ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں ہمیشہ رہنے کے باوجود کبھی اس سے اکتائیں گے نہیں، وہاں تھکان نہیں ہوگی۔
ان کے درجے بلند ہوتے رہیں گے، ان کے لیے نعمتیں بھی برابر ان کی خواہش کے مطابق بدلتی رہیں گی، اس وجہ سے وہ اس کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کے خواہش مند کبھی نہیں ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ سورہ کہف آیات 109 اور 110۔ سورہ کہف کی آخری دو آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، لو کان البحر اگر ہو سمندر، مدادن روشنائی، یعنی سمندر کو اگر سیاہی بنا دیا جائے، روشنائی بنا دیا جائے، لکلمات ربی میرے رب کے کلمات کے لیے، میرے رب کی نشانیوں کے لیے، لنفد البحر تو ضرور یہ سمندر ختم ہو جائیں، قبل ان تنفد قبل اس سے کہ ختم ہوں کلمات ربی میرے رب کی کلمات۔ یہاں کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور اس کی وہ نشانیاں ہیں جو اس کائنات میں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ مخلوقات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ در حقیقت یہ ان متکبرین کو جواب ہے جو قرآن مجید کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ جس طرح ہم نے یہ بات پڑھی تھی، اتخذوا آیاتی و رسولی ہزوا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور اللہ کے رسولوں کو مذاق بنا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی شان اور اس کے احکامات اور اس کی نشانیاں، جو بھی معاملات ہیں، اگر وہ لکھنے شروع کر دیے جائیں اور سمندروں کے سارے پانیوں کو روشنائی بنا لیا جائے تو لکھتے لکھتے سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اسی پہ بس نہیں، بلکہ ولو جئنا، اور اگر ہم لے آئیں، بمثلہ مددا، اسی کے مانند ایک اور، یعنی جتنا پانی ان سمندروں میں موجود ہے یہ تو سارے کا سارا ختم ہو جائے اور پھر دوبارہ سے ان کو پانی سے بھر دیا جائے اور اسے روشنائی بنا کر پھر سے لکھنا شروع کر دیا جائے تو بھی وہ پانی ختم ہو جائیں گے، پر اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اس کی شان ہے، اور انسان کتنا بد نصیب ہے کہ ایسے رب کو پہچاننے سے غافل رہتا ہے۔ اب اگلی آیت مبارکہ میں کافروں کے اس مطالبے کا جواب جو حضور سے بار بار کیا جاتا تھا، کہ آپ سے بار بار مطالبہ کیا جاتا تھا کہ آپ بھی کوئی معجزہ کر دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل آپ کہہ دیجئے، انما یقیناً، انا میں، بشرم مثلکم بشر ہوں، انسان ہوں، مثلکم تم سا، یوحا وحی کیا جاتا ہے، الیہ میری طرف، یعنی ان نشانیوں کے مانگنے والوں سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں۔ نشانیاں دکھانا تو اللہ کا کام ہے، معجزوں کا اختیارات تو اللہ کا ہے، میں نے رسول ہونے کا اعلان کیا ہے، تو جو وحی میرے پاس آتی ہے وہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں۔ اب معجزوں کو اتارنا وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس لیے فرمایا انما الہکم، یقیناً تمہارا معبود، الہ واحد، وہ تو ایک ہے، اللہ ہے، تو جس کی عبادت کرنی ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، فمن پس جو بھی، کان یرجو امید رکھتا ہو، لقاء ربہ اپنے رب کے ملاقات کی، اب جس کو بھی اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے، فلیعمل پس اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے، عملا صالحا نیک عمل۔ تو اب جس نے بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین کر رکھا ہے تو اسے پھر نیک عمل کرنے چاہیے، ولا یشرک،
اور وہ شریک نہ ٹھہرائے بے عبادت ربی ہی اپنے رب کی عبادت میں احدہ کسی کو بھی۔ تو تخلیق کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے۔ آپ کا مقام اور مرتبہ تمام انسانیت میں سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ہے، لیکن بات یہاں یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ عبادت کے لائق ہستی صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی آخرت سدھر جائے، اس نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ خالص اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔